سفید بالوں کا اللہ پاک کے نزدیک کتنا اعزاز و اکرام ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ شرح الصدور کے اندر ذکر ہے۔ خطیب بغداد نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ محمد بن صالح خواص نے قاضی یحییٰ بن اقسم کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو قاضی یحییٰ نے جواب دیا، میں جب دربار خداوندی میں حاضر کیا گیا تو 3 مرتبہ اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا، اے بدکار بڈھے، اگر تیرے بال سفید نہ ہوتے تو میں تجھ کو جہنم میں جلا دیتا۔ یہ سن کر میرا وہی حال ہوا جو ایک خطاکار غلام کا اپنے ناراض مولا کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ خوف و دہشت سے میرے ہوش اڑ گئے، لیکن جب میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا یہ کلام تو دنیا میں کبھی کسی سے میں نے نہیں سنا تھا۔ تو میرے رب نے باوجود اس کے کہ اس کو سب علم ہے، اس نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں کیا سنا تھا؟ تو میں نے اپنی سند سے یہ حدیث ان کو پڑھ کے سنا دی۔ مجھ سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے معمر بن راشد سے بیان کیا، انہوں نے زہری سے روایت کی، انہوں نے انس سے روایت کی، انہوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے جبرائیل سے سنا، انہوں نے اے عظمت والے رب تجھ سے روایت کی ہے کہ تو نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جو میرا بندہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں عذاب دوں۔ میری زبان سے میرے رب کریم نے یہ حدیث سن کر یہ ارشاد فرمایا، عبدالرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، انس نے سچ کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جبرائیل سچے ہیں، بے شک میں نے یہی فرمایا ہے، اے فرشتوں، قاضی یحییٰ کو جنت میں داخل کر دو۔ کسی مسلمان کا اسلامی زندگی بسر کرتے ہوئے اتنی طویل عمر پا جانا کہ اس کے بال سفید ہو جائیں، بلا شبہ یہ مومن کے لیے سرمایہ سعادت اور عظمت و وقار کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کا بال سفید ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چند بالوں کو سفید دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، اے ابراہیم، یہ وقار ہے۔ آپ نے یہ دعا مانگی، رب زدنی وقارن، اے میرے پروردگار تو میرے وقار کو بڑھا دے۔ جوانوں کو لازم ہے کہ بوڑھوں میں کوئی خاص کمال نہ ہونے کے باوجود بھی سفید بالوں کا اعزاز کرتے ہوئے ان کا اکرام و احترام کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی بوڑھے مسلمان کا اس کے بڑھاپے کی بنا پر اعزاز و احترام کرے گا تو اللہ پاک کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کا احترام و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بوڑھوں کی عزت کرنے کی، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.